إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اصل شہادتی للمیت بالخیر، میت کے بارے میں کلمات خیر کہنے کی تاثیر۔ عن رقیہ بنت معوذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلوا على الجنازة وآنا خيرا يقول رب عز وجل أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون۔ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو پھر بنا یہ مائک کا آپ بیٹھیں مشکل ہوگی۔ جی، تو ہم دیکھ رہے تھے حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان نیکیوں کی بنا پر اپنے بندے کی شہادت کو نافذ کر دیا جن کو وہ جانتے ہیں، اور ان برائیوں کو معاف کر دیا جن کو وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ شرف بخشا ہے کہ لوگوں کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک میت کا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اتنے میں لوگ ایک اور میت کا جنازہ لے کر گزرے، لوگوں نے اس کا برا تذکرہ کیا، یعنی اس کے قبیح اوصاف بیان کیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں نے اس پہلے آدمی کا تذکرہ خیر کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جب دوسرے کا برا تذکرہ کیا تو اس کے حق میں جہنم واجب ہو گئی۔ دراصل تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے شاہد اور گواہ ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، بشرطے کہ وہ گواہی شریعت کی روشنی میں نیک اوصاف کی بنا پر ہو اور شہادت دینے والے متقی اور عدل پسند لوگ ہوں۔ تو یہاں سے نماز جنازہ کی بات ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کی نیکیوں کی بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں گے۔
باب اوقات المنہی عن الصلاۃ فیہا، نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں، اور یہ مکروہ اوقات بھی شمار ہوتے ہیں۔ عن صفوان بن المعطل السلمی انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ انی اسألک عما انت به عالم وانا به جاہل من اللیل والنہار ساعات تکرہ فیہا الصلاۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت الصبح فامسک عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس فإنها تطلع بقرنی شیطان فإذا طلعت فصلی فإن الصلاة محصورة ومتقبلة حتى تعدل على رأسك مثل الرمح فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك أيمن فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلي فإن الصلاة محصورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دعي الصلاة حتى تغيب الشمس۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جایا کر، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے۔ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب سورج ڈھل جائے تو نماز عصر تک نماز ادا کر سکتا ہے، اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر عصر سے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھ۔ اور یہاں پر 3 جو ممنوع اوقات ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ ان کے علاوہ دن اور رات کی ہر گھڑی میں نفلی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہاں پر مطلقاً طور پر بعد نماز عصر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پہلے ہم نے 2 مقامات پر حدیث دیکھی تھی کہ نماز عصر کے بعد آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، 2 نفل، لیکن اس وقت کہ جب سورج بلند ہو، اس وقت نہیں جب آخری وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس وقت آپ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب بالکل اول وقت میں پڑھیں گے نا نفل، ایسے ہی نفل پڑھے جائیں گے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں نا، ہر فرض نماز کے بعد، صرف فجر کے بعد نہیں پڑھتے، باقی ساری نمازوں کے بعد آپ کے پاس سنتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فجر کی نماز کے علاوہ سب کے پاس سنتیں ہیں، عصر کی نماز کے بعد نہیں ہے، تو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 سنت۔ وہ تو پہلے ہی پڑھیں گے نا، فرائض سے پہلے ہی پڑھیں گے نا وہ تو۔ جی ایسے ہی ہے درمیان میں۔
کیا چیز؟ نہیں، دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے نا، وہ تو ہم نے پہلے بھی یہ بات دیکھی تھی نا. اگلی حدیث ہے آئین یبصق المصلی بضروراتی، ضرورت کے تحت نماز پڑھنے والا کہاں تھوکے. عن طارق ابن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فلا تبسط بین یدیک ولا عن یمینک ولكن ابسط تلقاء شمالک ان کان فارغا والا فتحت قدمیک ودلکہ. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو نہ اپنے سامنے تھوک اور نہ ہی دائیں طرف، بلکہ اگر بائیں جانب خالی ہے تو ادھر تھوک لے، وگرنہ اپنے قدموں تلے تھوک کر اس کو مل دے. تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں والی روایت. ہاں ایسے ہی ہے، رومال وغیرہ لے لے اور اچانک اگر آ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ٹیشو بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ اپنا دوپٹہ لے لیں، دوپٹے میں لے لیں اس کو، وہی نا اپنے دوپٹے میں کر لیں گے نا، پھر اپنے دوپٹے میں کر لیں گے. مرد حضرات اپنے کپڑے میں کر سکتے ہیں، اپنے بازو میں کر سکتے ہیں ایسے کر کے، یا اپنے دامن کو پکڑ کے کر سکتے ہیں اگر تو اس وقت پہ کوئی چیز میسر نہیں ہے تو. دھو لیں اس کو، دھو لیں. ہاں وہ اس کو سنبھالتے کہاں پھریں گے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الى الصلاة فلا تبصق امامہ فانما یناجی اللہ ما دام فی الصلاة ولا عن یمینہ فان عن یمینہ ملکا ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ فیدفنہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنے دائیں تھوکے کیونکہ وہ اس کے دائیں فرشتہ ہوتا ہے. البتہ اپنی بائیں جانب تھوک لے یا پاؤں تلے تھوک کر اسے دفن کر دے. اب آپ دیکھیں کہ دونوں احادیث ہم نے دیکھی، اس سے پہلے والی بھی اور یہ والی بھی، یہاں پہ پوری وضاحت کر دی گئی ہے. اور اب یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ آج کل مساجد میں قالین ہے، اور اگر قالین نہیں بھی ہے تو فرش ہے ماربل کے، یا اس طرح سے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو تھوک کر دفن نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا جہاں کچی مسجد نہ ہو وہاں ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں تھوک کر اس کو مل دینے کی تعلیم دی ہے تاکہ تھوک روکنے کی تکلیف بھی نہ ہو اور مسجد کی طہارت میں بھی خلل نہ آئے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا کہ میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں تھوک کر اسے مل رہے تھے. البتہ جو لوگ گھروں میں نفلی نماز ادا کر رہے ہوں اور ان کو تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس باب کی احادیث میں بیان کیے گئے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی یہی
کرنا چاہیے ان کو بھی کہ ہاتھ میں لے کے بائیں طرف یا اپنے قدموں کے اندر، لیکن قدموں کے اندر تو نہیں کر سکتے نا، کچی مسجد تو نہیں. نماز کے نہیں، ہم چل کے کیوں جائیں گے؟ چل کے جانے سے ہم نماز کے دوران آپ چل کے جائیں گے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی نا وہ ایک طرح سے. پھر آپ کی تو نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، فرض نماز آپ نے وہیں پر ہی ادا کرنی ہے نا. فرض نماز تو ایسے ہی ہے نا. نوافل کے لیے اجازت ہے کہ آپ ہل جل کر سکتے ہیں. نوافل کے لیے تو کر سکتے ہیں لیکن فرض کے لیے نہیں کر سکتے. اصل میں کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے کبھی، اور اسی لیے یہ احادیث بتائی گئی ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے بے فائدہ نہیں بتائی گئی. ہاں سامنے تو اللہ تعالیٰ ہے، دائیں فرشتہ، بائیں نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بس، وہ تو ہمیشہ ہی رہیں گے نا، وہ تو جائیں گے ہی نہیں نا. وہ تو نماز کے دوران جو فرشتہ دائیں آیا ہوا ہے. بہرحال ہر پہ آخر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، ہماری جتنی بھی باتیں ہوں. اگلی تو کیوں نہیں کریں گے وہ؟ نہیں، اگر کوئی پاکی پلیتی کا دھیان رکھتا ہوگا تو وہ ضرور کریں گے. نہیں ہے، وہ کریں گے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں مردوں کے پاس تو رومال ہوتے ہی ہیں. ناپاک نہیں ہے آپ کا بلغم یا یہ چیزیں ناپاک نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ہاتھ میں لے لے کے کب تک پڑھیں گے. نہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کریں نا کہ نماز ہی توڑ دیں. یہ بھی تو لوگ کر دیتے ہیں نا کہ نماز ہی توڑ دی اور چلے گئے اور جا کے اپنا اچھی طرح سے واش کر کے آئے، دوبارہ نیت کر کے نماز شروع کی. تو نماز نہیں توڑنی، اسی میں یہ کرنا ہے. یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. اگلی حدیث ہے ان حذیفۃ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم او قال الرجل فی صلاته يقبل الله عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزقن عن يمينه فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبزقن عن يساره. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس پر متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے نمازی اپنے سامنے نہ تھوکے اور دائیں جانب بھی نہ تھوکے، کیونکہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے. البتہ اسے بائیں جانب تھوک لیتا ہے. تھوک لینا چاہیے. نمازی کو اپنے مقام و مرتبے پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ نماز میں کس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ.
اگلی حدیث ہے ومن نسل امام فی رکعتین، امام کا 2 رکعت میں تشہد بھول جانے کا بیان۔ عن المغیرۃ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الامام فی الرکعتین فإن ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام بھول جائے اور تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہونا شروع ہو جائے، اگر اسے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو تیسری رکعت جاری رکھے اور تشہد کے لیے نہ بیٹھے، اور درمیانہ تشہد رہ جانے کی وجہ سے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 3 اور 4 رکعت والی جو نماز ہو اس میں درمیانہ تشہد رہ جائے تو اس بھول چوک کا ازالہ کرنے کے لیے سلام سے پہلے صاحب کے 2 سجدوں کے لیے کر لیے جائیں۔ اور امام البانی لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز کھڑے ہونے والے نمازی کو تشہد کی طرف لوٹنے سے روکتی ہے وہ اس کا مکمل کھڑا ہونا ہے۔ اگر اسے مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو بیٹھ جانا چاہیے، ضروری ہے۔ اس مسئلے میں بعض مسلک والوں نے یہ بات نکالی ہے کہ اگر نمازی قیام کے قریب ہو تو کھڑا ہو جائے اور بیٹھنے کے قریب ہونے کی صورت میں بیٹھ جائے۔ اس حدیث کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اگر یہ والی دلیل لی جائے تو، بس حدیث پر عمل کریں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اپنی آرا نہ دیں لوگوں کو۔ جب حدیث آ جاتی ہے تو غور و فکر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بات ایسی چھوڑنی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر آپ کر سکتے ہیں قیاس۔ اس حدیث کے بعض طرق سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے اور وہ بیٹھ جائے تو سہو کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معمولی بھول چوک میں سہو کے سجدے نہیں ہیں۔ یہ والی بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، معمولی غلطی پہ ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سجدے صاحب نہیں ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ شروع کر دیا تو آپ کو یاد آ گیا تو وہیں سٹاپ کر دیتے، وہیں سٹاپ کر کے آپ سلام پھیر لیتے۔ ایسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پڑھ چکے تھے۔ ہاں جی جی ہاں وہ تو ہے نا، لیکن اگر تو وہ انہوں نے کر لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 رکعت کے بعد اگر تشہد میں بیٹھنا ہو جائے، التحیات نہیں، یہ معمولی غلطی نہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سجدہ صاحب کر چکی تھی اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے التحیات شروع کر دیا سلام پھیرنے کے بجائے، یہ بات تھی۔ ٹھیک ہے جی جی
یہ ہم نے دیکھا تھا رکعات کی گنتی میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو ہے، اور تشہد نہ پڑھے تو سجدہ سہو ہے۔ اور اگر ہم کوئی سورت تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیں لگا کہ بعض اوقات کسی اور سورت کے ساتھ ملتی جلتی آیتیں ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی سورت چلی جاتی ہے، کہ ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ سورت نہیں ہے۔ اس پہ ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، اچھا، اگر سورت پڑھنا بھول جائے سورت پڑھنے بھولنے پہ ثواب نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ اگر پڑھ لی تو کافی ہے، ہو جائے گی فرض رکعت، سنتے پڑھے نا جس میں وہ سورت پڑھنا بھول جائے تو اس میں ثواب نہیں ہو ملے جائے گی نماز، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اگلی حدیث ہے اہمیت القیام لصاحب القرآن، صاحب قرآن کے لیے قیام کی اہمیت کا بیان، اور یا قرآن یاد رکھنے کا طریقہ۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام صاحب القرآن فقرأوه باللیل والنہار ذکرہ وإن لم یقم به نسیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صاحب قرآن رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے قرآن یاد رہتا ہے، وگرنہ قیام نہ کرنے کی صورت میں بھول جاتا ہے۔ اب روئے زمین پر قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے، یعنی جو اتنی فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی لفظ بلفظ زبانی یاد کر لی جاتی ہے، لیکن اس نعمت عظمیٰ سے صرف وہی لوگ متصف ہوتے ہیں جو کہ حافظ قرآن ہیں، اور ان کو کچھ پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل پابندی یہ ہے کہ وہ رات کی نماز میں قرآن مجید کا دور کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد تقریباً تمام حفاظ کرام کو قرآن مجید یاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ قیام اللیل کے دورے سے گزرتے ہیں، یعنی وہ کرتے ہیں نا تراویح میں۔ اور حفاظ قرآن کو یہ چاہیے کہ جہاں انہوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآن مجید حفظ کیا ہے وہاں اپنے حفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ تدبیر استعمال کریں، بالخصوص اپنے آپ کو نیک ماحول میں ڈھال کر اور تہجد کی نماز ادا کر کے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے گھٹنے کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب اگر مالک نے اس رسی کا خیال رکھا تو اونٹ اس کے قابو میں رہے گا، اور اگر رسی کو کھول دیا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہاں سے حافظ قرآن کو اپنے قرآن یاد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رات میں پڑھنا چاہیے۔ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک وہ بتائیے ٹپ بتائیے کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، قیام میں پڑھنا سب سے بہترین ہے، یاد کرتا قرآن کو یاد رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھانا بھی چاہیے، کسی اور کا حفظ کرائیں۔ ہاں جی، ایسا بھی ہے۔ اگلی حدیث ہے کہاں پر؟ جی جی جی، رکوع میں اور سجدے میں قرآنی آیات نہیں ہیں، دوسری تسبیحات ہیں۔ فضل التامین مع الامام،
امام کے ساتھ آمین کہنے کی فضیلت کا بیان. جی ہاں جی، یہ والی حدیث ہم نے پڑھ لی ہے، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی امام کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اتنے چیخنا تو نہیں ہے نا؟ بچے تو ہاں، بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں. منع کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا بھائی، چھوٹے بچوں کو ذرا شوق ہوتا ہے، جوش میں ذرا کہتے ہیں وہ آمین، اور انتظار ہی کرتے رہتے ہیں وہ تو کہ آمین کہنے کا موقع آئے تو ہم زور سے آمین کہیں. امام کی تو آمین سنائی نہیں دیتی ہے، مگر پیچھے سے آمین نہ بولو اس کی. اچھا یہ فضیلت جو ہے آمین فرشتوں کی ساتھ نہ ملے، یہ صرف جماعت کی نماز میں ہے کہ ہم اگر اکیلے بھی پڑھتے ہیں. ہاں اکیلے میں تو ظاہر ہے آپ بلند آواز سے بھی پڑھتے نا، جہری تو نہیں پڑھتے نا نماز. جہری نماز میں آمین اونچی آواز سے پڑھیں گے نا، سری نماز میں تو نہیں آمین اونچی آواز سے ہوگی. جیسے ہم اپنے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو باتیں پڑھتے ہیں نا جو اپنے اتنی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سنائی ہاں تو دیتی آمین ہے، اتنی ہی آواز میں کہہ لیں. اس میں ہم آمین کہتے ہیں. ہاں تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس میں فضیلت نہیں ہے. کیوں نہیں ملے گی؟ مل جائے گی. یہ تو امام اس میں مطلب وہ ہے نا کہ امام کے پیچھے جو آمین آتی ہے اس میں فرشتوں کی آمین ہے، اس میں امام کے پیچھے امام کی دعا پر آمین کہتے ہیں. امام نے نہیں ہاں کہا ہم جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ صرف آپ کو کیا پتا آپ کے فرشتے اکیلی نماز میں بھی آ گئے ہوں تو. رشتے تو ہوتے ہیں جان نماز نہیں کے وہ تو اس ہوتے ہیں ظاہر فرشتے تو لیکن یہ اس میں حدیث میں ہے نا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ جو فضیلت ہے یہ امام کے پیچھے نماز کے ساتھ جو ان کی آمین سے ملتی ہے نا آمین. ہاں حدیث کے تو یہی الفاظ ہیں. حدیث میں تو یہی ہے. ہاں جی. آگے آگے اللہ برکت ڈالے تو آپ فرمائے اس بات. لیکن میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ آمین جو میں پڑھ رہی ہوں فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن میں نے جب حدیث پڑھی ہے تو پھر اس لیے ہو گیا کہ یہ امام کے پیچھے. اچھا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت اختیار کرے، مطلب اسی ٹائم میں ہم نے آمین کہا تو فرشتے بھی اسی ٹائم پہ آمین کہا، ہاں نماز کی فضیلت. جی جی ایسے ہی ہے. تھوڑی سی اپڈیٹ ہو گئے لوگ فرشتے کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اسی لیے تو جیسے ہی امام صاحب کہتے ہیں ولدالین فوراً لوگ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں فوراً. لیکن امام کے پیچھے کہنا چاہیے، یہ نہیں امام بعد میں ہم آمین کہیں ہم پہلے آمین کہیں. جی اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. اتنی آواز سے کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. آمین. تو مسجد گونج اٹھتی تھی، آپ سوچ لیں پھر. دعا ہے نا یہ جی دعا ہے. آمین تو دعا ہے نا. آمین. اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی امام کے پیچھے چلیں، یہ نہیں کہ امام کی آمین ہے. تو امام ہم گھر میں بھی بن سکتے ہیں بھائی، عورتیں بھی جماعت کرا سکتی ہیں، 2 عورتیں امام بن جائیں. ظاہر ہے فردی نماز انفرادی نماز سے اس سے فائد ہونا زیادہ فضیلت ہے.
عورتیں پڑھ لیں, 2 عورتیں اگر ہیں گھر میں تو پڑھ لیں, جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. ہاں جی, ساتھ آگے پیچھے نہیں ہونا, ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ہاں جی. اگلی حدیث ہے فضل الصلاۃ تطوع فی البیت, نفلی نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت کا بیان. عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز مکمل کر لے تو اسے چاہیے کہ کچھ نماز گھر میں بھی ادا کیا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. تو گھر میں نفلی نماز کی ادائیگی اور تلاوت قرآن سے رحمت و برکت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے تشبیہ دی ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. مردوں کے لیے ہے یہ والی بات. اور جمعہ کی نماز میں اگر پڑھ کر خواتین یہ کریں کہ آخر کی سنتیں گھر آگے پڑھ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. دو سنتیں. ہاں, اصل میں خواتین کو موقع کم ملتا ہے مساجد میں, تو اس لیے ان کا یہ ہوتا ہے, دل چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مساجد میں جب آپ جائیں تو نیت کر لیں اعتکاف کی. جب بھی جائیں مسجد اعتکاف کی نیت سے چلے جائیں تو آپ کا اعتکاف بھی ہو جائے گا اتنی دیر کا, کیونکہ اعتکاف تو تھوڑی دیر کا بھی ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے. جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کا اعتکاف لکھا جائے گا. آپ نے کوئی دنیا کی باتیں نہیں کرنی نا, فضول گفتگو نہیں کرنی ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے یا تسبیحات پڑھتے ہوئے گزارنا. یہی کام کر. بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ. ہاں, لوگوں کو علم نہیں ہے نا, علم نہیں ہے. مگر اس وقت کون بات کرتا ہے جب نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے ہیں؟ ویسے ہی خطبہ اور ہوتا ہے, اس وقت ویسے ہی بات نہیں کرنی ہے. نماز کے بعد کون بات کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپ جتنی دیر ہیں وہاں پہ آپ اعتکاف کی نیت کر کے چلے جائیں. اگلی حدیث ہے التشہد فی کل رکعتین, ہر 2 رکعت میں تشہد ہے. اور تشہد کے الفاظ اور درمیانے تشہد میں بھی دعائیں پڑھنے کی اجازت. عن عبداللہ قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا
علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا فعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ نماز میں جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو کیا کہا کریں، اتنا ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور تمہید بیان کرتے رہتے تھے۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اور بھلائی کی ابتدا اور انتہا کی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو پڑھا کرو تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تشہد پڑھنے کے بعد ایسی دعاؤں کا انتخاب کریں جو اسے پسند ہوں۔ یعنی یہ تشہد پڑھنے کے بعد اور دعائیں بھی پڑھیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ہم جو ادا کرتے ہیں تحیات کے، ابتدائی اسلام میں یہ نہیں تھے، بعد میں فرض ہوئے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 رکعتوں کے بعد والے درمیانی تشہد میں بھی نمازی اپنی پسندیدہ اور جو چاہتے ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ پہلے تشہد میں درود پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی تحیات پڑھ کے 2 رکعت کے بعد آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، بڑا کبھی کہ اینڈ والے کا چھوٹا آپ نے کہا کہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت پہ پڑھ سکتے۔ تو کتنی کیا خوبصورت بات ہے کہ ہمیں موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس وقت پہ بھی دعائیں کر لو، اس وقت پہ بھی دعائیں کر لو۔ درود اس میں نہیں ہے لیکن ہے، آئے گی وہ حدیث بھی انشاءاللہ۔ جی ہاں جی جی جی، جو کہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں حدیث کے الفاظ ہیں نا، کیا بات ہے کہ آپ کو جو پسند ہے دعائیں وہ کر لیں۔ عجبہ الی، میرا دعائی عجبہ الی، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کو پسند ہے دعائیں وہ کر لیں۔ وہ بھی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی ہے۔ وہ جنہوں نے بنائے ہیں نا چھوٹے چھوٹے وظیفے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، اس میں نہیں ہے، ان میں ہاں جی، وہ بھی مصنون دعائیں تھیں۔ اچھا، اور یہ عمل کرنا مصنون عمل ہے۔
ایک روایت جو کہ یہ کہی جاتی ہے، جو کہ ضعیف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد والے تشہد میں کے الفاظ کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو امام البانی نے اس کو سلسلہ احادیث ضعیفہ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، قاری مفتی میں یہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے منکر ہے. مفتی میں قاری مفتی جو ہم کو آتے ہیں نا، تو یہ دیوبندی ہے نا، ان کے مسئلے میں سے ہے. تو یہ ان سے کسی نے بات پوچھی تھی کہ ہم عشاء کے بعد درود شریف پڑھیں گے نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو سجدہ ضرور کرنا پڑے گا. ان کو پتہ نہیں ہے. دیوبندی کی یعنی بڑے خاصے عالم یہ چلیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. نہیں نہیں، ہاں جی انشاءاللہ. پھر اگلی حدیث ہے، من وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی وصیتیں اور دوران نماز نمازی کی کیفیت. ان ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا واجمع ایاس مما فی ایدی الناس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ اور مختصر نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے. نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید اور غنی ہو جا. تو یہاں ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتوں میں پوری زندگی کا سکون جمع کر دیا. کوئی بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے. ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر انتہائی خوبصورت انداز میں ادا کرے، تاکہ اگر اس نماز کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے تو وہی نماز اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. اور دوسری نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے کہ تاکہ بعد میں کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ زبان ہی ہے جس سے آدمی کی شخصیت عیاں ہوتی ہے. اگر زبان میں وقار ہے تو پورے وجود میں سنجیدگی ہوگی، اور اگر زبان ہر چراگاہ میں چرنے کی عادی ہو تو جسم بھی بے حیا ہو جاتا ہے. اور تیسری نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ اور حرص جیسی مذموم صفات سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ ان قبیح صفات کی وجہ سے انسان میں کمینگی اور گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کے مقام و مرتبے کو جانوروں سے بھی گھٹا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتے کو، کتا لالچ کی سب سے بڑی تصویر ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اسے رازق سمجھے، لوگوں کے مال و دولت پر نگاہ نہ رکھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فاقے میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو آدمی اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا، وہ جلد ہو یا بدیر. ویسے بھی اپنی ساری پریشانیاں کس کے سامنے رکھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے. کہ آپ دین میں تو اپنے
ہاں لیکن دنیا میں جو ہے نا، دنیا داری میں اپنے نیچے ہاں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. یہ بات وہی ہے نا کہ جب انسان کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی دولت کی طرف، گھر کی طرف، یا کسی بھی نعمت پر، اس سے غنی کا مطلب ہوتا ہے نا بے نیاز ہو گیا، ہوں یعنی لوگوں سے بے نیاز ہونا، کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے ہاں. پاس بیٹے ہیں تو اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو اس کے پاس گھر ہے تو اور آج کل کا جو دور ہے نا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپلوڈ بھی یہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بہت زیادہ یہ دکھاوے کی اتنی یہ ہم یہاں گئے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور پھر یہ کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمارا یہ ہوا ہے. مطلب یہ چیزیں اتنی زیادہ دکھائی جا رہی ہیں. اس سے سب کچھ کسی سے معاشرے میں انتشار مخلوص بڑھ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہوں نہیں. اب تو بھی دور آگے بلاگنگ بھی شروع ہو گئی ہے نا، اس میں تو ہوں مطلب ایسا ایسا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور انسان اس کے بعد ایک ناامیدی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا ابھی جیسے ریسنٹلی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے. اگر آپ بلاگ بنا بھی رہے ہیں اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ اپنا پورے گھر والوں کو دکھا رہے ہیں اور یہ سارا تو یہ حرام ہے، تو اس سے آنے والی جو کمائی ہے وہ کیا ہے؟ حرام کمائی ہوگی. اب وہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک بنانا، اس کے اوپر یعنی پوری فیملی آ گئی آپ کے بیوی بچے سارا کوئی، ہر کوئی آ رہا ہے. آپ جو بھی چیزیں بنا رہے، ینگ بچیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کر رہی ہیں، اور اس پہ کمائی ہو رہی ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں، تو حرام مال ہے. تو جب حرام کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی. ہمارے دین میں ویسی جائز نہیں ہے. اور آج تو یہ دور ہے کہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں بس. پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، نہ ہاں. صرف بچے ہوں یا نہ صرف اور کتنی زیادہ ایسی چیزیں آن لائن کام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کو جو ہے وہ حرام مال کی طرف لایا جا رہا ہے، آن لائن کام کے ذریعے بھی. سب چل پڑے. بہت میں نے دیکھا لوگ بلاگنگ شروع کر دیا ہے کہ اس سے پیسہ کمائیں. کس کے؟ بلاگنگ ہوتی ہے کہ بلاگ بناتے ہیں ہم یہ ہاں اس ہاں وقت یہ کر رہے ہیں، ہاں ہاں. ہم یہ کھا رہے ہیں، یہ ہوتے ہوں ہوتے نا بات وہاں سے کام آ ہوں جاتی ہے کہ بیویاں دکھانے شروع ہو جاتے ہیں یہ چیزیں کیسی ہیں، یہ وہ، اور اس سے بھی پیسے بہت آ رہے ہیں لوگوں کے پاس، ہوں. کمائی بہت اندھا دھند کمائی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ تو سازش ہے نا، یہ باطل کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو حلال پہ نہیں رہنے دینا، ان کو حرام پہ لگانا ہے. جب حرام پہ لگیں گے تو ان کے اندر تو وہ چیز ہی نہیں رہے گی نا، وہ ختم ہو جائے گی. ڈالروں میں پیسے آتے ہیں، اب ڈالر کی پاکستانی روپے میں کیا بن گیا ہے؟ ڈالر تو پاکستانی روپے تو بہت مل جاتے ہیں نا، تو یہ اس طرح یہ دیکھا دیکھی ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. اور پھر لوگوں کی سب سے بڑی بات یہ چیز ہے کہ غنی ہو جائے کہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے، اس کے مال سے، اس کے حسن سے، اس کے دولت، اللہ نے جو دیا ہے اس کو اس پہ راضی رہتے رہے تو یہ کام. اصل بات تو یہی ہے نا. باقی اگر اس کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ تو حسد ہوگا نا، اور اگر اس کے اوپر دیکھیں گے تو وہ تو حسد میں ہو جائے گا نا. پتہ نہیں نا ہوتا کہ ہمارے اندر یہ برائیاں آ گئی ہیں، پتہ نہیں. ہم سوچیں کہ ہم حسد کرتے ہیں، بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو حسد کرتے ہیں کچھ، یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر تو نہیں ہے. چیک لسٹ بنا کے رکھیں نا اپنے پاس، اور پتہ اور اس کو دیکھیں، چیک لسٹ کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا. کتنی آج میں نے کتنے لوگوں کی چیزیں دیکھی اور دل میں کیا سوچا، کیا خیال آیا. یہ ہونا چاہیے نا، اپنے آپ کو خود چیک کرنا چاہیے کہ آج میں نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی کیا کیا چیزیں نوٹ کی اور دل میں کیا خیال لے کر آئی تھی. رش تو صرف اس کے لیے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے نام میں دے رہا ہے، یا جس کو اللہ نے علم دیا ہاں. اور وہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، اسی پہ رش ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دنیا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں دنیا میں ہم بڑے خوش رہتے ہیں یا خوش رہیں گے، خوشی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. دن میں کتنا پورا صبح سے لے کے شام تک آپ مجھے بتا دیں کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے. آپ کو
थकावट हो गई तो उसमें कोई खुशी मिल रही होगी आपको? थोड़ी सी थकावट ही अगर हो जाए तो। अच्छा, ये है कि आपको भूख लगी है, खुशी मिल रही है? नहीं ना, आपकी खुशी तो फौरन ही खत्म हो जाती है। खुशी तो मिलती है जब हमारी नमाज अच्छी हो, जब हम कुरान नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होती है ना, खुशी भी अगर मिलती है तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है ना, ये दुनिया है, ये भी समझते हैं हम। और जो हमेशा की खुशी है वो तो आखिरत की है ना, जन्नत में मिलेगी वो तो। और सबसे बड़ी खुशी तो वो है कि जो जन्नत में जाए और उसको अल्लाह ताला का दीदार हो, यही सबसे बड़ी खुशी है, और उससे बढ़कर तो कोई खुशी है ही नहीं। और हम दुनिया में यही चीज़ें देखते रहते हैं, खुशी मिलना, और फिर ये बात कि हमें जो है वो दुनिया में राहत और सुकून मिल जाएगा। राहत और सुकून दुनिया में थोड़ी मिलना है, सुकून और राहत तो हमें आखिरत में मिलेगा। और मैं कहती हूँ अल्लाह ने जो जन्नत की नेमतें कुरान में बयान की है ना, तो किसी के दिल में ख्याल आए ना, हम दुनिया में कितना कुछ चाहते हैं, हमारे पास मेड हो और ऐसा करो। मैं कहती हूँ अल्लाह ने उससे बढ़कर कुरान में बताया है कि तुम्हारे पास वहाँ ये होगा। तो एक रमज़ान में मैंने बता रही हूँ ऐसी कि मेरे जहन में ऐसे अल्लाह ने डाला कि मैं ये देखूँ जब दोबारा कुरान होता है ना तो फिर कुरान सामने मुकम्मल आ जाता है कि मैंने इस रमज़ान में ना मेरे दिल में आया कि मैं देखूँ जन्नत में क्या क्या है। तो जन्नत में तो इतना कुछ है, यानी है कि सर्दियों पे बैठे होंगे और वो ना वहाँ सर्दी होगी, अब हम किन किन चीज़ों से बैठते हैं जन्नत में, इन चीज़ों के लिए मैं, और वो जनाब जी मतलब जो फल है वो उनके ऐसे आगे आ जाएंगे हैं, और साए ऐसे होंगे, और मतलब पता है कौन कौन सी ऐसे उनको लिबास पहनाए जाएंगे, और वहाँ पे अल्लाह ताला उनको ऐसे खिलाएगा, मतलब क्या कुछ है दुनिया में वो कुछ है ही नहीं, दुनिया में वो है ही नहीं। क्या भी मान मतलब दुनिया में आपको मिल ही नहीं सकता ये कुछ, आप सोच लो मिल ही नहीं सकता। ये घर क्या ये मायने ही रखते हैं इतने बड़े घरों जो जन्नत के महल, तो क्या इंसान सारी उम्मीद नहीं करता, इसी की कोशिश करता है। लेकिन वाकई यकीन करें कि मुझे इतनी मोटिवेशन इस बात से हुई कि मेरा ना मतलब मुझे पता चला कि वाकई मुझे तो जन्नत ही है, क्योंकि जन्नत में जो कुछ है वो दुनिया में है ही नहीं, आपको मिल जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। ज्वेलरी का शौक है तो ज्वेलरी वहाँ की कंगनों की इतना मैंने कंगन का जिक्र किया जन्नत के कंगन बेशुमार जगह जिस जिस चीज़ की दुनिया में पाई है। फल आम इतने मुझे पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो शुगर से आम छूटे इंशाअल्लाह जन्नत में आम मिलेंगे खाने को इंशाअल्लाह, मतलब कि जन्नत में तो आप जो ख्वाहिश करेंगे वो मिलेगी। इतना यानी कि हर चीज़ जन्नत के फल अलग हैं, ठीक है, वो फल अल्लाह ताला ने बता दिए हैं कि ये जन्नत के फल हैं, हाँ, लेकिन ये कि आप जो ख्वाहिश करेंगे वो अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। और फिर वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये भी है कि आपने एक चीज़ खाई है ना, थोड़ी देर आपके मुंह में वो चीज़ है, ठीक है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई, आपको दूसरी चीज़ का ख्याल आया, वो टेस्ट वो बन जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, आप एक ही निवाले में कई टेस्ट ले लेंगे। ये भी जन्नत की खासियत है, आपको दूसरा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे आप इतना पढ़ लोगे ना बहुत बड़े अफसर बन जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम खुद भी ऐसे बड़े हुए और अपने बच्चों को भी ऐसे ही बड़ा करें। हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हम इतने अच्छे काम करेंगे तो हमें वो रिवॉर्ड जो जन्नत की सूरत में हम रिवॉर्ड ये हमारी आम कर्रा ज़िंदगी में भी ये अल्फाज ही शामिल हो जाए तो शायद हम इस चीज़ से अपनी नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया कि आप कोई दुनिया का काम कोई नहीं करते, तो उन्होंने कहा मैं हफ्ते में 2 दिन बिजनेस करता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बिजनेस करता हूँ, बाकी और मुझे और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे किसी ने उनसे ये बात कही कि अगर आप इतना ज़बरदस्त बिजनेस करते हैं तो अगर आप अपना पूरा टाइम फुल टाइम अगर लगा लेना तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी जन्नत गंवानी है क्या, जन्नत गंवानी है क्या, मुझे जितना गुजारा है मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, मेरी बीवी और मैं हूँ, बस बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, तो अब मैंने क्या करना है लेके कुछ भी, तो 2 दिन के मैं बिजनेस करूँगा और उससे जो आता है मुझे आराम से गुजारा है। और उससे भी वो कह रहे थे कि पता नहीं वो लाखों में है, यानी कितना अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी हुई है। हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो जन्नत को
تو ہمیں بھی تو یہی سوچنا چاہیے نا. اور ہم جب مقصد بنائیں گے نا ہوں. تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. ہوں. پھر ہمیں یہ سب چیزیں بے معنی لگنے لگیں گی اور پھر ہم ان کی قدر بھی ہوگی. اصل میں ہماری پرائرٹیز ہم نے نہیں طے کی نا. اصل پرائرٹی کی بات ہے نا کہ پہلی پرائرٹی ہماری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ہو. جنت کے راستے ہی نہیں ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم اگلی بات دیکھیں نا. پھر ہماری ضروریات زندگی آتی ہیں. ہم نے سب سے پہلی پرائرٹی اپنی ضروریات زندگی کو کر دیا ہے اور یہ بالکل پیچھے چلی گئی. ہوگی اتنا اتنا ہم جنت سے ہوں. نافرمانی کے کام کم ہوتے ہیں. ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم روک نہیں پاتے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے. ہوں. وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنت کے راستے. اور شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ ان کو تو ہر جگہ سے آ کے میں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کی وجہ سے اتنی تباہی ہے اتنی بربادی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. اچھے سے اچھا لڑکا اچھی سے اچھی لڑکی جو کہ دیندار بھی ہو وہ تک بھی جو ہے نا اس کے ہاتھوں ختم ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں رہتا. ہوں. ڈاکٹر بچے کہتے ہیں اچھی گاڑی لے کے ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ سکھاتا ہے نا اصل میں. بچپن سے نا ہم نے جنت اور دوزخ کو اتنا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ بچیوں کو ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. ڈرامے ڈائجسٹ اس طرح. اور آج جو یلغار ڈراموں کی ہے اللہ کی پناہ آج سے پہلے نہیں تھی. جتنی یلغار ہو گئی ہے نا اور ہر طرف سے ڈرامے ڈرامے ڈرامے. اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یا اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اس میں کیا برائی ہے. اور پہلے ڈراموں میں اگر فیملیز وغیرہ میں مطلب 20 لحاظ دکھایا جاتا تھا بچوں کی نظروں میں بھی. اور آج کل جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بدتمیزی سکھائی جاتی ہے ہر ایک رشتے میں. بالکل بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے ہر ایک. اور چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور یہ بہت یہ سیکھتے ہیں. اور کوئی منع ہی نہیں کر رہا. بات تو یہ ہے کہ کوئی منع بھی نہیں کر رہا. ایک اچھے جو اسکالر ہیں وہ بھی ڈرامے کی بات کر رہے ہیں میڈیا پہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں. وہ بھی ڈرامے کی بات کر رہے تھے. میں نے خود سنا تھا. نہیں ان کی میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی کہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈرامے میں وہ میاں نے بیوی کو تھپڑ مارا تو بیوی نے پلٹ کے جو ہے وہ میاں کو تھپڑ مار دیا. یعنی یہ وہ ڈرامے کا سین کی بات کر رہے تھے. ہاں ہاں. تو وہ یہی بات ہے کہ اتنا زیادہ تو ظاہر ہے اب جسے نہیں بھی دیکھا ہوگا وہ خود نکال کے دیکھے گا. بہت زیادہ. ہاں. بہرحال ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اپنے گھر میں تو شروع کریں نا. آپ لوگ جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ لوگ تو اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں نا. اپنے گھر میں یہ بات میں آپ سب ہم سب مل کے یہ کام کریں. تو ہم یہاں اس کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو نیت اور ارادہ کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت خالص نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمارا یہ بیٹھنا قبول کریں اور ہم اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جو حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ فیل نہیں کر رہے اس چیز کو کہ یہ حدیثیں ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کتنے گھر ہیں مجھے بتائیں جو لوگ یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں؟ کتنی بچیاں ہیں کتنی خواتین ہیں جو یہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے.
اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تو آپ اس کا حق ادا کریں پھر، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس ٹائم کو، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں، صرف یہ ٹائم اگر ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ بس، تو اس ایک دن ہے صرف، تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کچھ ہے، یہ خزانہ ہے، اور یہی چیزیں ہیں، یہی گواہیاں ہیں ہمارے لیے جو تیار ہو رہی ہیں، سب سے بڑی بات گواہیاں کے لیے ہے. اور کیا. تو دن میں آمین. اتنا جو 12 گھنٹے ہیں وہ بھی گواہیاں ہیں. کھانا پینا سونا جاگنا باتیں کرنا. ہمارے بہت ساری دیکھی کتابیں پڑھی ہیں لیکن ٹائم ہی نہیں نہیں، ملتا. تو ہم ٹائم نکال کے آتے ہیں کہ ہمیں جب ٹیسٹ ملتا ہے پھر ہم اس توجہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ کو کرتے ہیں، تو پھر ہمارے مائنڈوں میں بھی رہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے، ورنہ تو ہم ایک سرچ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھول جائیں گے. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک استاد ہو سامنے، آپ کے ہاتھ میں ٹیکسٹ ہو تو علم تبھی ہوگا. ویسے گھر بیٹھ کے علم حاصل نہیں ہوتا. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جانے کا ہمارے بچے گھر بیٹھ کے کیا کر لیتے ہیں، وہ بھی تو ان کو اسکول چاہیے. ہم اس علم کے لیے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کتاب ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے. اور دیکھیں اس حدیث میں جو بات ہے کہ ایسی نماز ہو کہ جو آخری نماز، الوداعی نماز. ہم نے کتنی نمازیں اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ کیا کوئی ایسی نماز ہم نے سوچ کے پڑھی کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہو، کیا کیا نہ کیا ہو اس نماز کے اندر. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے نمازوں کی طرف توجہ دینے کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے صورتیں، ظہر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، عصر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. دماغ میں اتنا کچھ بھرا ہوا ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ میسج کر دیجیے گا. میں کر دوں گی، میں گروپ میں کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ رکوع کی تسبیح صرف ایک تو نہیں ہے، کئی تسبیحات ہیں. ہم اپنی نماز کو خوبصورت دیکھیں، آپ لوگ کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ کے نکل کے آئے تو وہاں پہ اسائنمنٹس بناتے ہیں. کیا کچھ نہیں کرتے اسائنمنٹ کے لیے، کتنا خوبصورت بناتے ہیں اس کو، اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ مارکس ملیں گے. تو یہ ہماری اسائنمنٹ تو ہے نماز، اس کو ہم خوبصورت نہیں بنائیں گے کہ مارکس ملیں گے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور بیٹا آپ لوگ وسپرنگ نہ کریں. اچھا جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی نا، ہم نے فارمیٹنگ لے لی وہ اس چکر میں کہ اللہ کو معاف کریں. پھر میں نے ایک مین وہاں پر بات کی لیکن اللہ کو مان ہے وہ معاف کریں. اسی چیز چکر میں میرا خیال ہے ہماری پرائرٹیز اس طرح کی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں رہ جاتے، دنیا معاف نہیں کرے گی، اللہ کو معاف کرے گی. نماز یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ایسا نہیں کہہ رہے آپ اپنا اس پہ صاف ہے امید اسی چکر میں دیکھیں، امید اور ایمان ہوتا ہی امید اور خوف کے درمیان ہے. ایمان اور خوف کے درمیان ہی ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب امید بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں ہوں گی، بیلنس ہوگا. میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بہت نماز انسان ہوں بالکل، لیکن مجھے الحمدللہ مجھے یہ کہ اگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں توبہ کروں گی سچے دل سے، اور پھر مفتی ہونے کروں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ قرآن کی باتیں کہ باتیں کہ جنت کا بات ٹھہرائے گا. لیکن اگر ہم بار بار کوئی گناہ کرتے رہے، توبہ اللہ کو توبہ دینا ہے کہ استغفار کرتے رہے، وہ اب استغفار کرتے وقت بھی شعوری استغفار ہونا چاہیے. اب ان کی باری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب میں اپنی اتنی کما دی اور مجھے پتہ چل گیا، اگر ابھی بھی میں سارا کچھ وہ کرتی رہوں گی جائے کیوں کرتے ہو. تو تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو اصلاح کرنا پڑے گا. یعنی کہ ہم کہ ٹھیک ہے گناہ کر تو بہت ہوتے ہیں لیکن توبہ کرنی تو ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دعائیں استفتاح کتنی ہیں. یعنی نماز جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنی دعائیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ صرف ہم ثنا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہ، اللہم باعث بینی، اور ایک اور بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
یہ بھی مسنون ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سنا نہیں پڑھنی. ثنا بھی پڑھنی ہے, سارا پڑھیں. دیکھیں آپ نے خوبصورت نہیں بنانی نماز. اب آپ اعوذ بالکل آپ سے سب کی نماز ہے نا, نماز ہاں. اس میں ساری ہے. ہاں جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہوں. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آج نماز ایسی ویسی نہ ہو جائے تو نماز سے پہلے تب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی ہاں, بن حمزی و نفسی و نفسی, یہ ہے, یہ تو ہر نماز میں ہی پڑھتے ہیں. ہاں, تو یہ سب چیزیں نماز میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اور رکوع کی تسبیحات جتنی ہیں وہ, اور پھر اس کے علاوہ آپ کا سجدے کی, اور رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب کی بھی تسبیح صرف ایک نہیں ہے, اس میں بھی کئی تسبیح ہیں. اس میں یہ ہے نا وہ نہیں, وہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کہنا ہے کھڑے ہو کے اس وقت آپ سے سب نے پوچھا یہ کس صحابی نہیں کرنا پڑا ہے, تو صحابہ کرام نے بتایا آپ سے میں کہ میں نے آسمان کے دروازوں کو یعنی یہ جو ہے نا فرشتے تیزی سے وہ کلمات لے کے جاتے تھے. یعنی آسمان کے دروازے ایک اسپیشل وقت میں کھلتے ہیں. اس کلمے سے کتنا بڑا یہ ہے وہ, یعنی ہر چیز کے ساتھ ہمیں لازم بھی کی گئی ہے, ہمیں مطلب بتایا گیا ہے کہ کرو گے تو یہ ہوگا. اسی طرح سجدے میں اس کا فواد بھی آپ سے میں ثابت ہے. اللہم دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے وہ, تو یہ نماز کا خوبصورت اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی, جو آپ وسلم نے پڑھی وہ پڑھ لیں کافی ہے. اور وہی پڑھنی ہے, وہی پڑھیں گے تو نماز ہوگی. لیکن یہ نماز نبی کرنی چاہیے. میں تو ہاں, تو یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز, مسنون نماز. آگے حدیثیں آئیں گی یہ والی بھی انشاءاللہ. تو نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے انشاءاللہ تعالی.